ڈویژن کی طرف سے آج 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کراچی پریس کلب میں جمعیت علماء پاکستان کراچی کے قائدین اپنی تنظیم کا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ قاری محمد فیاض سعیدی صاحب سے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من أهل هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور انجمن نوجوانان اسلام پاکستان کے سربراہ محترم جناب سلیم حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے برابر میں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما عبدالرزاق سانگانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ برابر میں حضرت مولانا محمد فرید قادری صاحب جمعیت علماء پاکستان کراچی کے رہنما ہیں، اور میرے دائیں طرف حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض سعیدی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کراچی کے رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ محترم جناب محمد نعمان نورانی صاحب
وہ بھی جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کے رہنما ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جانا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو 5 اگست 2019 جس دن ہندوستان کی متعصب ترین حکومت، جس کے اس وقت کے سربراہ وزیر اعظم نریندر مودی تھے، اب بھی وہی ہیں، انہوں نے کشمیر کی بنیادی آزادی کو چیلنج کیا اور ایک تاریخی حیثیت جو کشمیر کی عوام کو حاصل تھی اس کو سبوتار کیا اور وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ جو ہے وہ گرائے۔ کشمیر ایک تاریخی ملک ہے اور تقریباً 700 سے زائد سال کا عرصہ گزر چکا، 7 صدیاں بیت چکی کہ وہاں اسلام کا پرچم اور اسلام کے وہاں پر جو ہے وہ ذکر و اذکار ہو رہا ہے، مسلمان وہاں پر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اور جب پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو وہ جد و جہد جو پاکستان کی سرزمین پر اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے کی، تو وہی جنگ آزادی جو ہے آزادی کی کشمیر کے اندر بھی لڑی گئی اور وہاں پر جو ہے بھارت نے جو ہے وہ ناجائز قبضہ کیا اور مسلمانوں کی جذبات کو جو ہے مجروح کیا۔ پاکستان نے تقریباً 3 جنگیں اپنے پاکستان کی تاریخ میں اس حوالے سے لڑی ہیں، ایک 1947 کی اور پھر 1965 کی اور 1999 کی، کارگل کا جو معاملہ تھا۔ تو یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے اور پوری عالمی برادری اس حوالے سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج جمعیت علماء پاکستان کے قائدین انشاءاللہ جو لائے عمل ہے، جو گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں گزارش کروں گا جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن اور انجمن نوجوانان اسلام پاکستان کے قائد محترم جناب سلیم حسین صاحب سے کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ نام کو لکھے ان کا بتا دیجیے، مفتی غوث صاحب کو نہیں ہے، دوسرا یہ نعمان صاحب ہے، یہاں پر اس کے بعد جو ہے یہ سلیم صاحب ہے، سلیم حسین، عبدالرزاق سنگانی صاحب ہے، اور وہ قاری فیاض سعیدی، جی 5-6 صاحب کون سے؟ بس کافی ہے، نام بتا دیجیے شروع میں۔ سب سے پہلے میں عام تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور آپ حضرات محترم صحافی حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ 5 اگست 2019 کو بر صغیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس دن بھارت کی درندہ صفت مودی حکومت کی نام نہاد افواج نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر شرمناک ظالمانہ فوج کشی کر کے مظلوم کشمیریوں کو یرغمال بنا کر مقبوضہ کشمیر کی آئینی، جغرافیائی حیثیت اور مذہبی شناخت کو ختم کرنے کی گھناؤنی سازش کی، جس کے مقابلے پر کشمیر کے کلمہ گو مسلمان ہندو بنیے کے مذموم مقاصد اور وحشیانہ جاریت کے بالمقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور بھارتی حکومت اپنے جابرانہ تسلط قائم کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ کشمیری حریت پسند اس جد و جہد آزادی میں حکومت پاکستان کا کردار جنگ آزادی کشمیر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر نہیں، ہماری شہرک کٹنے کا اعلان ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، اور پاکستان میں جو 5 بڑے دریا ہیں وہ کشمیر ہی سے آتے ہیں۔ اگر کشمیر پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی پانی کی فراوانی اور ہماری زرعی زمینیں بنجر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو پاکستان کشمیر کی شہرگ ہے، اس لیے کہ پاکستان کی زراعت کشمیر سے بہہ کر آنے والے دریاؤں پر انحصار کرتی ہے۔ وہی مودی
جو چند سال پہلے پاکستان آنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، اس میں کس کی آشیرواد سے اتنی جرت آ گئی کہ کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا؟ عمران خان نیازی کے دور میں سب جرائم پر کشمیر فروشی کا جرم بھاری ہے۔ 1 لاکھ کشمیریوں کے خون کی سودے بازی کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا جائے، اور آپ حضرات بخوبی اس امر سے واقف ہیں کہ جس دن امریکہ کے دورے سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پاکستان واپس تشریف لائے، اگلے روز انڈیا کی پارلیمنٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کشمیر از ناٹ دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، کشمیر کوئی متنازع علاقہ نہیں ہے، کشمیر از دا پارٹ آف انڈیا، کشمیر انڈیا کا حصہ ہے، جس طرح دہلی، آگرہ اور دیگر شہر کشمیر کا حصہ ہیں، اسی انڈیا کا حصہ ہیں۔ اور انڈیا کے آئین میں یہ بات مذکور تھی کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے، اور مودی نے آئین میں تبدیلی کر دی کہ کشمیر کوئی متنازع علاقہ نہیں ہے، کشمیر از دا پارٹ آف انڈیا۔ اور اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جس کے تحت کشمیر میں استصواب رائے ہونا تھا، کشمیر کی ووٹ کے ذریعے کشمیریوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا، ان تمام عنوانات کو ختم کر دیا گیا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارت کے اندرونی معاملہ نہیں بلکہ عالمی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ اس پر گزشتہ نیازی سرکار اور موجودہ حکومت کی جانب سے بھی مکمل اطمینان کا رویہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کشمیر پر سودے بازی کی گئی ہے۔ کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی پر اسلام آباد میں 2 اقدامات کیے گئے، ایک سرینا چوک پر گھڑی لگا دی گئی، دوسرا دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کا اعلان۔ بدقسمتی سے وہ لیڈر جو خود ٹانگ پر پلستر چڑھا کر گھومتا رہا، وہ قوم کو کیا کھڑا کر سکتا؟ جب اٹل بہاری واجپئی پاکستان چل کر آیا تو کارگل والے کشمیر کے پہلے مجرم ہیں جو بعد میں خود سلام لینے کے لیے چل کر جاتے رہے۔ پھر اسی مشرف کے جانشین نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ بھارت کو پاکستان کے دریا بیچنے والے کشمیر فروش کاش یہ سوچ لیتے کہ ہماری اگلی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر تمام پاکستان کی نمائندہ کشمیر کانفرنس کا اعلان کریں، جس میں کشمیر کے لیے قومی اتفاق رائے سے قومی، سیاسی، سماجی، عالمی اور عسکری کشمیر پالیسی کا اعلان کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر فروشی پر مقررہ وقت کا حامل عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ استحصال کی رات کا خاتمہ بہت قریب ہے، جلد ہی اولیاء اللہ کی زمین پر آزادی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی آپ کے سامنے کشمیر کے حوالے سے آپ کا وقت لے رہے ہیں۔ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے انہی الفاظ کو دہرایا کرتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور مودی نے کشمیر پاکستان کی جو شہ رگ ہے اس پر تلوار رکھ دی ہے۔ اب امام نورانی کا جو نعرہ تھا کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر کشمیر کا فیصلہ شمشیر سے کرنا ہوگا، اور آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ، پاکستان کی ایٹمی قوت، پاکستان کی فوجی قوت، پاکستان کے تمام وسائل اس وقت اس بات کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم IMF اور معاشی تقاضوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کشمیر کے ایشو کو کہ جو آپ کی شہ رگ ہے اس پر تلوار رکھ دی گئی ہے، ہم خدا را کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ وہ نہ کریں جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہودی درندوں کے حوالے کر کے مسلمان قوم تماشا دیکھ رہی ہے۔
کل ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ہندو درندوں کے حوالے کر کے پاکستان کی حکومت، سیاستدان اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہی۔ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ہمیں پاکستان کی فوج پر بھی فخر ہے، پاکستان کی عوام پر بھی فخر ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام ہر وقت اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہے، وہ شمشیر سے کشمیر کا فیصلہ کرنے کا اعلان کرے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ عدالتی تحقیقات اس بات کی ہونی چاہیے کہ پاکستان، جس سے مجھ سے قبل ہمارے محترم زبیر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی 3 جنگیں کشمیر کے عنوان پر ہو چکی ہیں، اور یہ مودی حکومت نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا، اس پر حکومت پاکستان نے اور اس وقت کی حکومت نے یہ کہا کہ اگر لوگ اس کا فوجی حل چاہتے ہیں تو یہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، جبکہ 3 جنگیں کشمیر کے موضوع پر ہو چکی ہیں۔ 5 سال گزر گئے کشمیر کے لوگوں کا استحصال ہوتے ہوئے، اور حکومت پاکستان اور اب یہاں کی جو نمائندہ حکومت ہے وہ کشمیر کے موضوع پر مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہے۔ اس سے پہلے ہم دنیا کی سپر طاقت رشیا کو افغانستان کے اندر پسپائی پر مجبور کر چکے ہیں، اور وہ ایک دور تھا کہ جب کشمیر میں بھی انڈیا کے پیر نہیں جمنے دیے جا رہے تھے، پاکستان کی افواج مختلف طریقوں سے انڈیا کی فوج کو کمزور کیے ہوئے تھی، لیکن یہ سارا معاملہ کیوں رک گیا؟ کشمیر جو پاکستان بننے جا رہا تھا اور جو یہ نعرے لگ رہے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، تو یہ سارا جو سلسلہ تھا اس کو کیوں کر روک دیا گیا ہے؟ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کشمیر کے معاملے پر انتہائی سرد مہری کا شکار ہے۔ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اس میں میں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ جب عمران خان نیازی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت پاکستان کا میڈیا گواہ ہے کہ یہ آوازیں آ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کی ثالثی کے لیے پاکستان سے کہا ہوا ہے۔ اور جب عمران خان نیازی کشمیر واشنگٹن گئے تو واپسی پر ان کی جو وزیر اطلاعات تھی فردوس آوان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ یہ کامیاب ترین دورہ تھا اور امریکہ کو ہم سے جتنے تحفظات تھے وہ سب ختم کر کے آئے ہیں، مطلب ہم نے ان کی ساری باتیں مان لی ہیں۔ تو اس پہ کمیشن ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ ثالثی کی بات ہوئی اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ کشمیر جو ہے ہندوستان کا باقاعدہ حصہ بن گیا، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ٹیلی فون پر کبھی جاپان کے سفیر سے جو ہے احتجاج کر رہے تھے، کبھی کوریا کے سفیر سے ٹیلی فونک جو ہے نا احتجاج ضرور ہوا ہے ان کے دور میں۔ بعض ہفتہ سارے معاملات ایسے ہی ہو گئے تھے جیسے وہ وہاں سے طے ہو کر آئے ہیں، اور زبانی جمع خرچ ہوا۔ تو اس پہ عدالتی کمیشن ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلڈوز کر کے ہندوستان نے وہ قدم اٹھایا ہے، اور حکومت پاکستان جو ہے اس پر کوئی اتنا بڑا کام نہ کل کر سکی نہ آج کر رہی ہے۔ على آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الإسلام والمسلمين وانصر الغزاة والمجاهدين في أرض فلسطين وكشمير یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ کشمیر جنت نظیر کو آزادی عطا فرما اور ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما، عالم جہاد بلند کرنے والے حکمران عطا فرما۔